خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اپنے مالک خدا یسوع مسیح ناصری کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے خداوند کو مبارک کہتے ہیں، اور اس بات کے لیے خدا ذوالجلال کو، جو کہ رب الافواج ہیں، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، اور ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں خداوند کی حضوری ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کے لیے۔ ایفیجنس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، افسیوں کا خط، اس کے 4 ابواب ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب 5ویں چیپٹر یعنی 5واں باب جو ہے، 5واں دروازہ، باب بیسیکلی فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب دروازہ ہے، جیسے باب خیبر ہم لفظ کو دیکھتے ہیں، یا باب آزادی۔ تو بائبل میں اردو زبان میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اردو بائبل میں جب ہم چیپٹرز کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو باب کہتے ہیں، میرا خیال ہندی میں یا پنجابی میں جب دیکھتے ہیں تو ادھیائے کہتے ہیں۔ تو 5واں چیپٹر ہے، اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی، اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا ہے۔ ہمیں جو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں یہاں پر، کیونکہ پورا کلام مقدس جو ہے اٹس اے سیٹ آف انسٹرکشنز، یہ نصیحتوں کا ایک کہہ لیں کہ ایک کافی زیادہ نصیحتیں ہیں۔ یہ نصیحتیں خداوند کی طرف سے ہمارے لیے لکھی گئی ہیں تاکہ ہم نصیحتوں پر عمل کریں۔ نصیحتوں کا خزانہ ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نصیحتوں میں سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہمیں خداوند کی مانند بننا ہے، عزیز فرزندوں کی طرح۔ اور بائبل میں خدا نے جب اپنی شریعت دی تھی، جب خداوند نے اپنے کلام کو ہمارے سامنے رکھا، جب خداوند نے موسیٰ نبی کی معرفت اس کلام کو جب پہنچایا، تو خداوند نے بارہا یہ الفاظ کہے کہ تم پاک بنو، جیسا ہم احبار کی کتاب، لاویوں کی کتاب جو ہے، بک آف لیویٹیکس، اس کا چیپٹر 11 دیکھیں، اور اس کی 44ویں آیت دیکھیں۔ لکھا ہے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ اور پھر 45ویں آیت میں لکھا ہے کہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں، اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، یعنی پاک اور ناپاک، تاریک اور روشن۔ ہر ایک چیز کو 2 جہتوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ون از دی اپوزٹ ٹو دی ادر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 2 ہی بادشاہیاں ہیں، ایک خدا کی بادشاہی اور ایک ابلیس کی بادشاہی، تاریکی کے حاکم، خدا کے فرزند، اس شریر کے فرزند، پاک چیز، ناپاک چیز۔ ہر ایک چیز کو آپ دیکھیں، گناہ ہے، نیکی ہے، زندگی ہے، موت ہے۔ دنیا کے جو کہہ لیں کہ جو بیج ہے، جو دنیا کا خمیر ہے، the inner most جو ڈیپتھ ہے، اس میں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہر ایک چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایون کہ انسان بھی جو ہے اس کے اندر 2 طرح کی نیچر ہے، ایک خدا کی طرف سے جس کو ضمیر کہا جاتا ہے، لوگ ضمیر کی آواز بھی کہتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے گڈ انکلینیشن ہے، اور دوسری ایول انکلینیشن ہے جو ہمارے اندر آزمائش کام کر رہی ہے۔ اور نیک و بد کی پہچان جو ہے، جب سے آدم نے وہ پھل کھا لیا تو یہ نیک بھی اور بد بھی دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئیں، یعنی کہ نیکی کرنے کا بھی ہمارے اندر جو ہے وہ عنصر ہے، ہمارے اندر ڈی این اے جو ہے اس میں نیکی بھی ہے، لیکن اس گناہ کے باعث اب ہمارے اندر بدی کا ڈی این اے بھی ہے، ہمارے اندر بدی کا خلاصہ بھی ہے۔
اور یہ کب فکس ہوگا؟ وین ول اٹ بی فکسڈ؟ کب اس کو ختم کیا جائے گا؟ جب ہمیں جلالی بدن ملے گا، جب ہم مسیح سے جلالی بدن کو حاصل کریں گے، ہم واپس اس سٹیج پر چلے جائیں گے کہ جب ہمارے اندر جو نیگیٹو ہے، جو تاریکی ہے، وہ ختم کر دی جائے گی، اور اس دنیا سے ہی ہر وہ فورس جو کہ نیگیٹیوٹی اور تاریکی کو ظاہر کرتی ہے، جو کہ اپوزٹ ٹو گاڈ ہے، اس کو ریموو کر دیا جائے گا۔ تو خدا کا شکر ہے اس چیز کے لیے کہ خداوند ایسا کر رہا ہے۔ لیکن اس زمین پر رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، وی کین اسٹل اچیو کہ ہم اپنے اس رائٹ سائڈ کو جو کہ ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ بڑھاوا دے سکیں۔ ایک رہبائی نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دونوں، یعنی کہ ایول اور گڈ دونوں ہی چیزیں اس میں 50-50 ہوتی ہیں، یعنی ایکول ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس کو آپ زیادہ فیڈ کریں گے وہ سائڈ بھاری ہو جائے گی اور وہ دوسرے کو کھا جائے گی۔ مثلا اگر آپ گناہ اور بدی کو اس کو خوراک دیتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ وہ سائڈ تگڑی ہو جائے گی، اور جو نیکی کی سائڈ ہے آپ کے اندر وہ ویک ہو جائے گی، اور بالآخر موت کا شکار ہو جائے گی، بالآخر وہ ختم ہو جائے گی۔ مسیح میں خداوند کے فرزندوں کی طرح لکھے کہ خدا کی مانند بنو۔ خدا کی مانند بننا کیسا ہے؟ کہ ہمیں پاک ہونا ہے۔ خدا کی مانند بننا کیسا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح کے ہاتھوں میں جب کیل لگائے گئے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کی مانند کیسا بننا ہے؟ کیونکہ جب آدم نے باپ کا گناہ کیا تو خداوند نے اس کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، کیونکہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ خداوند کی مانند کیسے بننا ہے؟ کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ خداوند جھوٹ کے منصوبوں کو نہیں سنتا۔ خداوند جو ہے وہ نیکی کرتا ہے، انسان کی مانند نہیں ہے۔ بائبل کہتی خداوند انسان کی مانند نہیں کہ وہ تبدیل ہو جائے۔ ہمیں خداوند کی مانند بننا ہے، کیونکہ اس کے وعدے لا تبدیل ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کر آنا ہے اور پھر تبدیل نہیں ہونا۔ خداوند کی طرح معافی ہمارے دل میں ہو، محبت ہمارے دل میں ہو، خوشی، حلم، پرہیزگاری ہمارے دل میں ہو، پاک روح ہمارے اندر ہو، اور اگر ہمارے اندر پاک روح ہے تو ہم خداوند کی مانند بن سکتے ہیں۔ لکھا کہ فرزند ہونے کی وجہ سے تو خداوند نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یہ نہ صرف نئے عہد نامہ میں بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی بار بار خداوند نے بتایا کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خداوند کا باپ ہونا جو ہے وہ صرف نئے عہد نامہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ تھرو آؤٹ دا بائبل خداوند نے اپنے باپ ہونے اور ہمارے فرزند ہونے کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ماں اور باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کی مانند ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند کے فرزند ہیں تو پھر ہمیں اپنے آسمانی باپ کی مانند ہونا چاہیے، جیسا وہ ہے ہم بھی ویسے بنیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پوری بائبل آپ کے سامنے ہے، آسمانی باپ کی وہ تمام خصوصیات اور خوبیاں ان کو سامنے رکھیں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ پاکیزگی کی بات ہے۔ اسی لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے منہ سے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے، یعنی خداوند کی مانند ہوں گے۔ اور آگے بھی آ کر یہی ایکسپلین کرتا ہے خداوند کا بندہ پالوس۔ پہلی آیت میں کہتا ہے کہ پس عزیز فرزندوں کی طرح خداوند کی مانند بنو، اور پھر آگے جا کر کہتا ہے کہ محبت سے چلو، یعنی کہ محبت سے ہمیں چلنا ہے۔ خداوند کی ذات کا سب سے بڑا پہلو جو ہے، سب سے بڑا فیکٹر جو ہے، سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ محبت ہے، صفت جو ہے محبت ہے۔ لکھے کہ جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ مینس کہ ہمیں کیسی محبت کرنی ہے؟ جیسے کلام کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دے دو جو پاکیزہ ہے، پسندیدہ ہے۔ یاد رہے کہ مسیح نے جتنی بھی قربانیاں تھیں پرانے عہد نامے کی، ان سب قربانیوں کو مسیح نے اپنی صلیب پر ان کو ریلیٹ کیا ہے اور ان کو پورا کیا ہے۔
یہاں پر خوشبو کی قربانی کا ذکر ہے جو کہ پرستش کے طور پر چڑھائی جاتی تھی۔ خون والی قربانی جو تھی وہ باہر پیتل کے مذبح پر چڑھاتے تھے جو کہ توبہ کے لیے تھی، لیکن سونے کے مذبح کے اوپر خوشبو کی یعنی بخور کی قربانی چڑھائی جاتی تھی جو کہ پرستش کو ظاہر کرتی ہے، دعاؤں کو ظاہر کرتی ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہر قربانی کو ہمارے لیے کیا ہے اور ہمارے ہی واسطے خوشبو بن کر باپ کے پاس گیا اور خداوند کی نظر اپنے آپ کو کیا، مینز کہ ہمارے بہاف پر۔ اور اسی لیے اگین وہی بات ہے کہ پاک روح کا ہونا کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں، تاکہ ہم مسیح کی قربانی سے استفادہ کر سکیں، تاکہ ہم مسیح کی اس قربانی کو اپنے اندر لے کر اس کے بیسٹ کہہ لیں کہ بینیفٹڈ ہم ہوں اس سے۔ اور آگے جا کر کہے کہ ناپاکی کیسے آتی ہے، لکھا ہے کہ مقدسوں کو مناسب ہے کہ تم میں حرام کاری، کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر نہ ہو، نہ بے شرمی، نہ بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ سو اگر ہم ناپاکی کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو یہ بت پرستی کے برابر ہے، یعنی کہ وہ خدا ان کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ناپاکی جو ہے چاہے وہ حرام کاری کی وجہ سے آئے یا پھر بے شرمی، بیہودہ گوئی اور ٹھٹھا بازی کی باعث آئے یا لالچ کے باعث آئے، یہ بت پرستی کے برابر ہے، کیونکہ دیٹ آل belongs ٹو سم ادر گاڈز یا سم ادر کہہ لیں کہ آئیڈلز، اور اس کا خدا کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے اندر ناپاکی پائی جائے گی تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈو ناٹ belong ٹو the Lord، اور ہم بت پرست گردانے جائیں گے خداوند کے سامنے۔ سو آپ یہ دیکھیں کہ بت پرستی کا گناہ جو ہے وہ ون آف دا بگیسٹ سنس۔ آپ نے اگر ہارون بھائی کے پیغامات کو سنا ہے سلاطین کی کتاب کے، تو اس میں بار بار آپ کو یہ ذکر ملے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو سب سے بڑی شارٹ فال تھی ان میں ایک بت پرستی تھی، اور خداوند کو اس سے سخت نفرت ہے، اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بار بار یہ غلطی کرتے تھے۔ اور جب آپ نے قاضیوں کی کتاب کے سلسلے کو سنا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل خداوند کے ساتھ چلتے رہے اور خدا ان کو قاضی دیتا تھا اور وہ فتح میں رہتے تھے، لیکن جیسے ہی بت پرستی میں جاتے تھے وہ شکست کا شکار ہوتے تھے، پراگندہ کیے جاتے تھے اور اپنے دشمنوں کے آگے بھاگتے تھے، دشمن ان کو رگیدتے تھے اور دشمن ان کو مارتے تھے۔ تو یہ روحانی جنگ کا اصول ہے کہ اف یو belong ٹو the Lord, Lord will fight for you، لیکن اگر آپ بتوں کے آگے جھکتے ہیں تو پھر خداوند کو آپ بلانگ نہیں کرتے۔ لوگ کہیں گے کہ ہم کون سا بت پرستی کرتے ہیں؟ تو ہمارے عزیزو، ہماری ذات میں، ہمارے کلیسیاؤں میں بھی بڑے ایسے چیزیں ہیں، گھروں میں تصویریں لگانا، گھروں میں روزریاں پڑھنا، گھروں میں ایسے کام کرنا، ایسی عیدیں منانا، ایسے دن رکھنا، بتوں کے نام جو ہے اپنے ہونٹوں سے لینا، غیر معبودوں کے نام اپنے ہونٹوں سے لینا، غیر قوم کی جو ہے رسومات میں شرکت کرنا، غیر قوم کے چیزوں کو انٹرٹین کرنا، لالچ کرنا، ناپاکی کرنا، حرام کاری، یہ سب چیزیں جو ہیں بت پرستی ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو خداوند ہمیں ویسے ہی جج کرے گا جیسے اس نے بنی اسرائیل کو بت پرستی کے باعث جج کیا۔ اور خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ پاکیزگی یعنی خداوند کی مانند بنیں گے، کیسے بنیں گے؟ کہ اگر ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے، یعنی حرام کاری کو، ناپاکی کو، لالچ کو، بے شرمی، بیہودہ گوئی، ٹھٹھا بازی کو، زبان کا، جسم کا گناہ نہیں کرنا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو فرسٹ 4 تھنگس کے طور پر کلیسیا نے کہا بھی کہ جو غیر قوم سے آتے ہیں تو ان کو امیڈیٹلی یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ لالچی، حرام کار اور ناپاک جو ہے وہ بت پرست کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں اس کی کوئی میراث نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہوں گی تو خداوند جو ہے وہ ہماری زندگی سے باہر ہوگا اور ہم خدا کی بادشاہی سے باہر ہوں گے۔ سو آئیے اپنی زندگی میں پاکیزگی کو لے کر آئیں، اس خوشبو کو لے لیں جو خداوند کی طرف سے ہے، اور خداوند کی مانند بنیں تاکہ ہم برکت پائیں اور فرزند ہونے کا جو ہے حق ادا کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند کے کرم اور رحم کا فضل، خداوند کی بارش، پاک روح کی بارش، روح کا ابر خداوند
کی جانب سے آنے والی خوشی شادمانی ہماری زندگیوں میں یوں ہی ہوتی رہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ افسیوں کے خط میں ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اس کے 5ویں باب کی 6 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے، اور تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے۔ جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ یہاں پر تاریکی اور نور کی جنگ کے بارے میں ذکر ہے۔ شروع میں خداوند نے کہا کہ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ بے فائدہ باتیں جو ہیں، جو کہ اوپر ہم نے پڑھی تھی کل، جن میں بے شرمی، بیہودہ گوئی، ٹھٹھا بازی، حرام کاری، ناپاکی، لالچ، بت پرستی، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ دھوکہ دہی کے ساتھ منسلک ہیں، کیونکہ جب انسان ان باتوں میں ملوث ہوتا ہے تو وہ خود کو دھوکہ دیتا ہے، وہ خود سے دھوکے بازی کر رہا ہے۔ اور عموماً آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں عموماً تبھی آتی ہیں جب کوئی ایکسٹرنل انپٹ اس میں ہو، کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ہو، جیسے لوگ دوسرے کو آزماتے ہیں، لوگ دوسرے کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ دیتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اس راہ پر دوسرے کو چلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی کمپنی کو، ہمیں ان دوستوں کو، ان لوگوں کو جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے، کلیسیا میں، دوستی میں، کام پر، ادھر ادھر جہاں پہ بھی ہم اپنے پروفیشنل یا پرسنل لائف میں رفاقت رکھتے ہیں، ان کا موازنہ کریں، دیکھیں کہ آیا کہیں ایسے دوست، ایسے لوگ، ایسے اشخاص ہماری زندگی میں نہیں ہیں جن کے باعث ہم گناہ کے اندر پڑ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں ترغیب ملتی ہے، یا جن کے ہونے کی وجہ سے وہاں پر ہماری زندگی میں یا اس جگہ پر ہم گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے بہت سارے واقعات جانتا ہوں، ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، دوستوں کو جانتا ہوں۔ جب ہم دوستی، بچپن کی بھی بات ہے، اسکولوں میں بھی، کہ کچھ دوست تھے جو ہر وقت شرارت کے در پہ رہتے تھے، ہر وقت گالی گلوچ یا کچھ نہ کچھ ایسا ان کے ذہن میں چل ہی رہا ہوتا تھا، اور ان کے ساتھ رہنے سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی چیزوں میں ملوث ہو جاتے تھے کہ جس پر بعد میں شرمندگی ہوتی تھی کہ اگر میں وہاں پر نہ ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا، جس میں مثلا لوگوں کو تنگ کرنا، چھیڑنا، ستانا، ہر طرح کی شرارت اور ہر طرح کی اس طرح کی باتیں، تو یہ چیزیں بچپن سے ہی جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو کہ بے فائدہ باتوں سے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ گناہ کی طرف وہ لے کر جاتے ہیں اور نافرمانی کے فرزند ہیں، اور خداوند کا غضب ان پر نازل ہوگا، اور آپ اگر ان کے شریک کے کار ہوں گے، اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہوں گے تو وہ غضب سے آپ بھی نہ بچ پائیں گے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم باپ جو ہیں ہمارے، جب انہوں نے شفاعت کی تھی سدوم اور عمورہ اور 5 شہروں کے لیے، جو ٹوٹل میں 5 شہر تھے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راست بازوں کی موجودگی سے خداوند نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر راست باز اتنے موجود ہوں، 50 سے شروع کر کے 10 پر لے آئے، تو خداوند نے کہا تھا کہ اگر اتنے بھی راست باز ہوں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح راست بازوں کی موجودگی باعث برکت ہے، اس طرح ناراستوں کی موجودگی باعث غضب ہے، باعث لعنت ہے۔ تو آپ کی زندگی میں اگر راست باز شخص کوئی ہوگا تو وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا،
لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی ناراض شخص ہوگا تو وہ غضب کا باعث ہوگا، کیونکہ وہ گناہ کی طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، غیر قوموں جیسے یہ کام کرتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ پہلے تم تاریکی تھے، یہ نہیں لکھا کہ پہلے تم تاریکی میں تھے، ان الفاظ پر غور کریں کہ پہلے تم تاریکی تھے، یعنی کہ جیسا چال چلن ہے انسان کا اس کو خداوند ویسے ہی گردانتا ہے۔ مثلا اگر تاریکی والے کام ہیں تو اس کو خداوند اس شخص کو بھی تاریکی ہی کہے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تاریکی اور نور کا مقابلہ بہت کلیئرلی ادھر یوحنا کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یوحنا کی انجیل اگر ہم 3 باب میں جائیں تو اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اب ایمان نہ لانے کا ریزن بھی آگے بتایا، اور لکھا ہے کہ سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، یعنی کہ دنیا تاریکی میں تھی اور نور دنیا میں آیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے دن ہی یہ کام ہوا تھا، لکھا ہے کہ ہر جگہ پر اندھیرا ہی تھا، تاریکی تھی، اور خداوند نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور پھر روشنی ہو گئی۔ یعنی کہ وہی والا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ نور دنیا میں آیا اور نور کے آگے تاریکی بھاگ گئی۔ لیکن آگے لکھا ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی کرتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے تاکہ اس کے کام ظاہر ہوں کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ نور کیا کرتا ہے، اگر آپ ایک کمرے میں جائیں اس میں اندھیرا ہے اور آپ کو کوئی چیز ڈھونڈنی ہے تو اندھیرے میں کتنا مشکل ہے اس چیز کو ڈھونڈنا، تو آپ اس کے لیے یا تو ٹارچ آن کریں گے یا پھر کمرے میں اگر کوئی بلب لگا ہوا ہے تو اس کو آپ جلائیں گے اور روشنی جو ہے وہ کریں گے تاکہ سب کچھ صاف صاف نظر آئے۔ لیکن جب تک جو ہے وہ تاریکی رہے گی چیزیں آنکھوں سے اوجھل رہیں گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بدی کرنے والے یا بدی کا کام جب کیا جاتا ہے تو عموماً وہ تاریکی میں اوجھل ہو کے لوگوں کی نظروں سے دور ہو کر لوگ کرتے ہیں۔ چوری چکاری دن دہاڑے تو نہیں ہوتی، چوری چکاری لوگ چھپ چھپا کے کرتے ہیں، حرام کاری اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے دور ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ لیکن ایک چیز یاد رہے کہ وہ نور جو ہے خدا کی ذات جو ہے وہ ضرور دیکھ رہی ہوتی ہے، خداوند ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ پہلے تم تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، بس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ یعنی کہ تم نور ہو، خداوند نے کہا ہے، پہلے تم تاریکی تھے۔ جب ہم تاریکی کے کاموں میں تھے تو ہم خود مجسم تاریکی تھے، ہم تاریکی کہلاتے تھے، ہمارے اندر سے تاریکی نکلتی تھی اور لوگ چھپاتے ہیں اپنے کاموں کو اور ریاکاری ہے اس کے اندر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ دینداری کی وضاحت رکھتے ہیں لیکن ان کے دل خدا سے دور ہیں، جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے، تو لوگ نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں، لیکن بائبل میں لکھا ہے، خداوند نے بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو کہ روز روشن میں نہ لائی جائے گی، ہر ایک چیز جو ہے وہ سامنے لے کر آئی جائے گی، دنیا کو دکھائی جائے گی۔ اور اب نہیں تو پھر تخت عدالت والے دن جب کتابیں کھلیں گی تب ہر ایک چیز روز روشن میں آ جائے گی۔ اور پھر لکھا ہے کہ تم نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ یہاں پر ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ ہمیں بھی نور کہا گیا، خداوند نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور پھر اپنے آپ کو بھی کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ سو ہم نور کے فرزند بھی ہیں، ہم نور بھی ہیں اور نور کے فرزند بھی ہیں۔ سو یہاں پر یہ ریفرنس جو ہے وہ خداوند کی اس حوالے سے، شفقت کے حوالے سے ہے کہ خداوند ہمارا باپ ہے اور ہماری فرزندیت کے حوالے سے بھی ہے۔ لکھا ہے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ چھپائیں گے نہیں اس کو، یا آپ کو ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ اور اگر سچائی ہے تو سچا بندہ جو ہے وہ کھل کر سب کے سامنے کہتا ہے کہ جی یہ بات ایسے ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ
میں سچ بول رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے شخص، اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا جھوٹ سامنے نہ آ جائے. لیکن جو سچ بول رہا تھا اس کے اندر ایک عجیب سی دلیری ہوتی ہے، اس کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے. دنیا چاہے جو مرضی جھوٹے الزام لگا رہی ہوتی، لیکن سچ بولنے والا شخص خدا کے اور انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دلیری کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسے ہے، اور باقی جو مرضی آپ کر کے دیکھ لیں، یہی چیز ہے، سچ یہ ہے. اور سچے بندے کی جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. راست بازی نور کی جو ہے وہ نور کا پھل ہے. اور لکھا ہے کہ تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے. دیٹ مینس کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک دم تو ہر ایک چیز نہیں پتہ لگ جائے گی، لیکن بدتریج جو ہے آپ اپنی زندگیوں میں حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں. ایک ایک دو دو تین دن کر کے ان تمام عادتوں سے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے اپنا پیچھا چھڑائیں اور خداوند کی حضوری میں آئیں، اور خداوند سے آپ کہیں کہ خداوند آپ کی مدد کرے. اور پاک روح بھی آپ کی زندگی میں کام کرے گا. پاک روح آپ کے اوپر کام کرنا شروع کر دے گا. پاک روح ہولی اسپرٹ ول اسٹارٹ ورکنگ آن یو اینڈ ان یور لائف ایز ویل. اور آپ کی لمحہ بہ لمحہ تربیت ہوتی جائے گی. اور لکھے کہ تجربہ سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگ شادی کرتے ہیں، ہسبینڈ وائف، ان کو ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تجربہ سے. یا آپ کسی سے ایک ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کو کسی بھی ریلیشن شپ اپنے بہنوں بھائیوں کی پسند ناپسند کا پتہ ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ وائف کو اپنے ایک دوسرے کی ناپسند پسند کا پتہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتا تھا، کیونکہ اوبویسلی ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو جب بھی مام کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں تو میرے لیے وہ پلاؤ ضرور بنا کر رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آئی ریلی لائک دیٹ، اور ان کے ہاتھ کا بنا ہوا تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھا. تو ان کو پسند کا پتہ تھا. تو بات یہ ہے کہ جہاں رشتہ ہے، جہاں تعلق ہے، وہاں پر پسند کا ضرور پتہ ہوگا. تو خداوند سے تجربہ سے کیسے معلوم ہم کریں گے کہ خداوند کو کیا پسند ہے؟ جب ہمارا خداوند کے ساتھ ایک رشتہ، ایک تعلق ہوگا، تب ہمیں اندازہ بھی ہو جائے گا، تب ہم خداوند کو پہچاننا شروع کر دیں گے، تب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ خداوند کو کیا پسند ہے. اور پھر لکھے کہ تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تاریکی کے کام بے پھل ہیں. تاریکی کے کام جو ہیں وہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اور لکھے کہ بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو. اپنے آپ کو ملامت کرو، دوسروں کو بھی. اگر کوئی آپ کو تاریکی کی طرف راغب کرتا ہے تو اس کو ملامت کریں، اس کو کہیں کہ بھائی شرم کرو، خود بھی شرم کرو، اور میں جو ہے اس کام میں شریک نہیں ہوں گا. اور لکھا ہے کہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے. مثلا تاریکی کا ہونا، تاریکی کا ذرا سا بھی ہونا شرم کی بات ہے. اور تاریکی کے خلاف اگر آپ دعا میں جھکتے ہیں تو آپ خداوند سے کہیں کہ اے خداوند، اپنے چہرہ کے نور کو میری زندگی کے اندر، میری روح بدن جان کے ایک ایک حصے میں تو تیرا نور سرایت کر جائے، اور وہ حصے جو ابھی تک تاریکی میں ہیں خداوند تیرے سامنے آ جائیں، اور تیرے سامنے خداوند میں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، اور خداوند پھر برکت دے گا. اور لکھا ہے کہ جتنی چیزیں جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں. یعنی کہ ایسی چیزیں جو ملامت کے قابل ہیں، یا ایسی چیزیں جو پکڑ میں آتی ہیں، وہ نور کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں. اور جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اس لیے فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. سو مسیح کے نور کو اپنے لینا ہے، مردوں میں سے جاگنا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، اور سونے والے حالت میں نہیں ہونا، جاگی ہوئی حالت میں ہونا ہے. اور خداوند سے نور کو مانگنا ہے تاکہ تاریکی ہماری اندر سے جاتی رہے. ہم خدا کا شکر، خدا کی تمجید کرتے ہیں. آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند کا رحم اور فضل ہمیشہ آپ لوگوں کی زندگیوں پر، ہم سب کی زندگیوں پر ہوتا رہے. ہم افیژینس کی اسٹڈی کر رہے ہیں. افسیوں کے نام خط، اس کا 5واں باب ہے، اور اس کی 15ویں سے 21ویں آیت تک آج ہم پڑھیں گے. خداوند کا شکر ہو اس زندہ کلام کے لیے جو خداوند نے اپنے بندہ پالوس رسول کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا، اور ہم خداوند کی روح کی ہدایت کے موافق
اس کلام مقدس کو نہ صرف ریسیو کرتے ہیں بلکہ اس کو پڑھ کر ہم اپنی زندگیوں میں نصیحت کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کی مرضی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کی برکت کو ریسیو کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بناؤ کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ خدا ان کا کلام سچا ہے اور لا تبدیل ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا ان کا بندہ کہہ رہا ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ یہ کون سی چیز ڈٹرمن کرے گی کہ نادان چال چلن کیسا ہے اور دانا چال چلن کیسا ہے؟ ہم متی کی انجیل میں اس کے 7ویں باب میں اگر ہم جائیں تو وہاں پر ہم بڑا کلیئرلی دیکھتے ہیں نادان اور دانا کا فرق۔ لکھا ہے کہ اس کے 7ویں باب کی 24ویں آیت میں کہ جو کوئی میری بات سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف یعنی نادان آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میंہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ چٹان جو ہے وہ جیسے کرنتھیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہیں، اور ریت جو ہے وہ لوگوں کی مانند ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ خداوند نے کہا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ یعنی کہ تیرے اولاد جو ہے وہ سمندر کی ریت کی طرح ہوگی۔ تو چٹان پر گھر بنانا کیا ہے؟ چٹان پر گھر بنانا خداوند کے حکموں، اس کی شریعت، اس کے کلام، اس کی کتاب، اس کے الفاظ، یہی بات خداوند نے کہی کہ جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے باتیں متی کی انجیل سے نہیں شروع کی تھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جس وقت کہ ابراہیم تھا میں ہوں، یعنی میں اس کے ساتھ بھی تھا۔ موسیٰ کو شریعت دینے والے بھی خود خداوند یسوع مسیح ہیں، آدم سے ٹھنڈے وقت میں باتیں کرنے والے بھی خود خداوند یسوع مسیح ہیں، نوح کو احکام دینے والے بھی خداوند یسوع مسیح ہیں، داؤد بادشاہ کو زبور دینے والے بھی خداوند یسوع مسیح ہیں۔ تو میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، یہ متی سے نہیں بات ہو رہی، یا متی کی انجیل سے مکاشفہ تک بات نہیں ہو رہی، بلکہ میری یہ باتوں سے مراد پوری بائبل ہے، پورا کلام ہے، the word of God in its entirety۔ اور یہ چٹان ہے، یہ مضبوط چٹان ہے، یہ محکم قلعہ ہے جس پر ہمارے پاؤں مضبوطی سے قائم ہوتے ہیں۔ اور پھر دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، میंہ برسے، پانی چڑھے، آندھیاں چلیں، پرسیکیوشن آئے، دنیا آخری زمانہ میں سے ہم گزر رہے ہوں، کچھ بھی ہو رہا ہو ہمارے ارد گرد، ہم مضبوطی سے قائم رہیں گے، ہم مضبوطی سے کھڑے رہیں گے، ہمیں جنبش نہیں ہوگی۔ داناؤں کی طرح چلنا یہ ہے۔ نادان کون ہے؟ جو ریت کے اوپر اپنا گھر بنائے۔ ریت کے اوپر کیسے بنائے گا؟ ریت جو ہے وہ لوگوں کو ظاہر کرتی ہے۔ مین میڈ لاز جو ہیں، مین میڈ ٹریڈیشنز، انسانی تعلیمات، انسانی احکامات، انسان کے بنائے ہوئے جو ہے روایات، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، وہ دن جو انسان نے مقرر کیے ہیں، وہ عیدیں جو انسان نے مقرر کی ہیں۔ بہت سارے لوگ جب کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، تو باپ دادا تو ہمارے ان کے جو باپ دادا تھے وہ تو یا تو ہندو تھے یا سکھ تھے یا پھر مسلمان تھے۔ تو ہم سارے ہی جو ہے اگر باپ دادا کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہمارے باپ دادا تو غیر قوم کے تھے جنہوں نے
کسی ٹائم پہ نزدیک یا دور کے ماضی میں جو ہے وہ خدا ان کو قبول کیا. سو باپ دادا کے اوپر تو نہیں چلنا نا. باپ دادا گناہ میں بھی تھے، باپ دادا نے اور بھی بہت کچھ کیا، لیکن ہمیں خدا یہوہ پاک خدا کے حکموں کو ماننا ہوگا. یسوع مسیح جو ہماری چٹان ہے، اس کے اوپر اپنے گھر کو مضبوطی سے قائم کرنا ہے، اور ان کے اوپر اس لیے کہ کلام مقدس، زندہ کلام، زندہ شریعت خود خدا یسوع مسیح ہیں. تو واپس چلتے ہیں. لکھا ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو. مینس کے حکموں کو توڑتے ہوئے نہیں، خداوند کے کلام کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ داناؤں کی طرح کہ خداوند کے احکام کو مانتے ہوئے چلیں، خداوند کے احکام کی پاسداری کرتے ہوئے چلیں، خداوند کے احکام کو اپنی زندگی میں سجا کر چلیں. جیسا زبور 119 میں آپ پڑھیں تو خداوند کے احکام کو ماننے کی فضیلت اور برکت وہاں پر بڑی کلیئرلی لکھی ہوئی ہے. اور لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. دس تھنگ کین اونلی کم ود اسپریچول میچورٹی. روحانی بالیدگی جو ہے، روحانی بلوغت جو ہے، اس کے ساتھ روحانی میچورٹی جو ہے، اس کی ساتھ یہ چیز ہمارے اندر آئے گی کہ ہم وقت کو غنیمت جانیں گے. وہ عقل مندی، وہ امتیاز اور وہ سوچ اور وہ دانائی جو خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے، اس سے یہ جو ہے وہ ڈٹرمن ہوگا کہ ہم وقت کو غنیمت کیسے جانیں. ایک چیز یاد رہے کہ دن برے ہیں، بالکل واقعی ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، ہم اس ایج میں رہ رہے ہیں جہاں پر گناہ اور بدی بڑھتی ہی جاتی ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا جیسا نوح کے دور میں ہوتا تھا، نوح کے زمانہ میں ہوتا تھا اور نوح کے وقت میں ہوتا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر دنیا کے اوپر بدی اور بدکاری کا راج ہوا اور گناہ بہت بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ دنیا کو ڈسٹروائے کرنے کا وقت آ گیا، تو ہسٹری میں اگر گناہ کی شدت کو دیکھا جائے تو نوح کا دور ایک ایسا دور تھا جو کہ پیک ٹائم سے، مثلا کچھ اوبویسلی پیکس تو ہوں گی ایسے کہ جس میں گناہ پوری دنیا میں بڑھ گیا. ایک اگر ظلم کا پیک ٹائم دیکھا جائے تو یسوع مسیح کی صلیب کا واقعہ جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ظلم کی انتہا ہوئی. اسرائیل کا اسیری میں جانا جو ہے ایک ایسا واقعہ ہے جب ظلم کی انتہا ہوئی، جب خدا کی ہیکل کو ڈسٹروائے کر دیا گیا. سو دیز آر دا پیک مومنٹس. اور پیک مومنٹس میں ایک ایسی مومنٹ جو کہ نوح نبی کے ٹائم پہ تھی کہ گناہ بہت زیادہ بڑھ گیا، شاید ون آف دا ہائیسٹ پیکس. تو یہی آخری زمانے کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا جیسا نوح نبی کے دور میں تھا. گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. گناہ بڑھ جائے گا تو آزمائش بھی بڑھ جائے گی. اسی لیے ہمیں نادانوں کی طرح نہیں، داناؤں کی طرح چلنا ہے. توبہ اور بپتسمہ کر کے آزمائش بلکہ زیادہ ہو جائے گی. اور اگر چاہتے ہیں کہ آزمائش میں نہ پڑیں اور برائی سے بچے رہیں، جیسا ہم اے ہمارے باپ کی دعا میں بھی کہتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ ہمارے پاس ایک ہے. گناہ کیا ہے؟ یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے کہ شرع کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، شریعت کا توڑنا جو ہے وہ گناہ ہے. تو آزمائش اور گناہ سے کیسے بچے رہیں گے؟ جب ہم خداوند کے خوف میں، تابعداری میں اور حکموں پر عمل کرنے میں زندگی گزاریں گے. تب وقت ہمارے لیے غنیمت ہوگا. اور اس برے دن والے دور میں، جب کہ دن برے ہیں، جب کہ سوچیں بری ہیں، جب کہ خیالات برے ہیں، جب کہ گناہ بھر گیا ہے دنیا میں، تو اپنا دامن بچا کر رکھنا اور سچائی کے ساتھ چلنا جو ہے وہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے، وہ ہے تابعداری والی زندگی گزارنا. وہ ہے ہم کہ خداوند کی حضوری میں ہم نیکی کی زندگی گزاریں. اور لکھا ہے کہ اسی سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. مرضی کیا ہے خداوند کی؟ کہ ہم نیک بنیں، کیونکہ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا ہے یہ بات کہ تم بھی کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. پاک بنو جیسا میں پاک ہوں، خداوند نے خود کہا. تو پاکیزگی جو ہے وہ تابعداری کے ساتھ آتی ہے. پاکیزگی ناپاکی سے دور رہنے سے آتی ہے.
پاکیزگی حکموں کو نہ توڑنے سے آتی ہے۔ اور پھر لکھا کہ شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، یعنی کہ لوگوں کو دنیا داری سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ شراب کے اندر متوالے نہ ہونے کی تلقین کی ہے، کیونکہ شراب جو ہے ایک ایسا ٹول ہے کہ جس کو یوز کر کے آپ اپنے حواس جو ہے وہ کھو دیتے ہیں۔ اس کو آپ فزیکلی بھی لے سکتے ہیں، لٹرلی بھی لے سکتے ہیں، اور روحانی طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کو حواس باختہ کر دے، آپ کے حواس پر چھا جائے، آپ کے جو سینسز ہیں ان کو معطل کر دے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کی سینسز کو جو ہے وہ اوورکم کر جائے، تو وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ متوالا ہونا کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے۔ سو پالوس رسول نے کہا کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رہیں۔ سیلف کنٹرول جو ہے، سیلف اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے شراب ایک ایسا ٹول ہے کہ جب آپ کے حواس پر چھا جائے تو آپ کو پھر اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اور انسان گناہ اور بدی میں گر سکتا ہے، کیونکہ اٹ سیلف جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن میں آپ پڑ چکے ہوتے ہیں کہ آپ کے ڈیفینسز لو ہو چکے ہوتے ہیں، اور ابلیس آپ کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کو کسی بھی طریقے سے آزما سکتا ہے، اور گناہ در گناہ جو ہے وہ واقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ متوالے نہ بنو کیونکہ بد چلنی واقع ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں نہ صرف نشہ بازی سے بلکہ ہر اس گناہ سے، ہر اس سوچ سے، ہر اس ترغیب سے، ہر اس بات سے دور رہنا ہوگا جو ہمارے حواس پر قبضہ کر لے اور جو ایڈکٹیو ہو، جو ہمارے اوپر چھا جائے اور جس سے فرار ناممکن ہو، اور ایسی سچویشن ہو جو کہ ہمارے لیے، جس میں ہم بے بسی کا شکار ہو جائیں اور گناہ میں بتدریج گرتے جائیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ لکھے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ سو پاک روح جو ہے وہ اس کا حل ہے، چیزوں کا حل پاک روح ہے۔ خداوند کے کلام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو حل پاک روح ہے۔ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے، خداوند کا نام اونچا کیا جائے، اور خداوند کا روح مانگیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پاک روح آیا اور شاگردوں نے دعائیں شروع کر دیں، اور جب وہاں پر خدا کا جلال نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ پہر دن چڑھے ہی جو ہے یہ نشے میں ہیں شاید۔ تو جیسا تم سمجھتے ہو، پطرس نے جب بات کی تو لوگوں نے ٹھٹھا مار کر کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشہ میں ہے، اور پطرس نے کہا کہ جیسا تم سمجھتے ہو نشہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے۔ اور پھر جب روح کی ہدایت میں حنا نے دعا کی تھی تو ایلی کاہن نے جب آ کر دیکھا تو اس کو لگا کہ شاید یہ نشہ میں ہے۔ تو روح کا جو کام ہے وہ ایسا ہی ہے میرے عزیزو، روح کے اندر بے خودی، روح کے اندر ڈوب جانا، روح کے اندر روحانی نشہ جو ہے وہ جسمانی نشے سے درجہ ہا بہتر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ روح میں معمور ہو جاؤ، بھر جاؤ، اور روحانی آدمی روحانی چیزوں کی فکر میں رہتا ہے، اور جسمانی آدمی جسمانی چیزوں کی فکر میں رہتا ہے۔ اور لکھے کہ آپس میں مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ پرستش جو ہے وہ اس کا نشہ آپ کریں، دنیاوی چیزوں کا نہیں، پرستش کے اندر ڈوب جائیں۔ پرستش، گیتوں، غزلوں، روحانی زبوروں، اور زیادہ سے زیادہ پرستش کو اپنی زندگی میں موقع دیں، اور اس سے زیادہ سرشاری آپ کو میسر ہی نہیں ہوگی۔ پرستش کے دوران جو آپ کو ایک آپ کی تشنگی دور ہوگی، آپ کو جو وہاں پر ایک برکت ملے گی، اور جس طرح سے آپ کے معموری ہو جائے گی، وہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی شراب یا دنیا کی کوئی بھی نشہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اور لکھا ہے کہ ہم سب باتوں میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو، ایک دوسرے کے تابع رہیں، اور ہر شخص دوسرے کا تابع ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جی میں سب کے اوپر لیڈر بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیونکہ ہم سب کے لیڈر جو ہیں، ہم سب کا جو کہہ لیں کہ مالک ہے ہمارے اوپر، جو بادشاہ ہیں، وہ خود خداوند یسوع مسیح ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے لیے بادشاہ مانگا تھا تو خداوند کو یہ بات کتنی بری لگی تھی۔ سو آپ نے اور ہم سب نے یہ کرنا ہے کہ مسیح کے نام سے خدا کا باپ کا شکر کرتے رہیں،
اور ایک دوسرے کے تابع رہیں، خدا کے خوف میں رہیں، دنیاوی نشوں میں نہیں بلکہ پاک روح کے نشے میں ہوں، دعائیں، التجائیں، مناجاتیں، گیت، زبور، روحانی غزلیں اور یہ سب کچھ، اور خدا کے حکموں پر عمل کرتے رہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کی تعریف ہو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا سب کو بڑی برکت دے اور اپنے رحم اور فضل کے ہاتھ کے نیچے رکھے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، شادمانی کرتے ہیں۔ افسیوں کے خط کی سٹڈی جاری و ساری ہے اور ہم 5ویں باب کی آج 22ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یہ آیات جو ہیں 22ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک 33ویں آیت تک، یہ میاں اور بیوی کے تعلقات کے حوالے سے ہیں، اس سٹرکچر کے حوالے سے ہیں جو خدا نے دیا، اور کس طریقے سے کلیسیا اور مسیح کو اس طریقے سے چلنا ہوگا جیسے، اور میاں بیوی کو اس رشتے میں، رشتہ ازدواج میں بندھنا ہوگا جو کہ مسیح اور اس کی دلہن کے حوالے سے ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ وہ مسیح کی مانند بنے جیسے مسیح نے اپنی کلیسیا کے لیے سب کچھ کیا، اور بیویوں کو چاہیے کہ جیسے ایک کلیسیا مسیح کو مانتی ہے اس طریقے سے اپنے شوہروں کے ساتھ برتاؤ کریں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اب یہاں پر کافی بڑے بھید کی بات خداوند کے بندہ پالوس رسول نے کی ہے کہ یہ تابع داری کا جو یہاں پر میسج ہے، اس میں قطعاً یہ نہیں کہا جا رہا کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، کون اول ہے اور کون آخر ہے، اور بدتر اور بہتر کی یہاں پر کمپیریزن نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب آدم کو بنایا گیا اور اس کے بعد حوا کو بنایا گیا تو خدا نے کہا تھا کہ میں اس کی مانند اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا، یعنی کہ حوا کو آدم کی مانند کہا گیا ہے، آدم کا نوکر نہیں کہا گیا، اور حوا کو آدم کے پاؤں سے نہیں لیا گیا، پاؤں کی ہڈی نہیں لی گئی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بیوی جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہے، اور سر کے حصہ سے بھی نہیں نکالا گیا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بیوی شوہر کے سر پہ چڑھی ہے، یا عام طور پر جیسے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایسے گھرانوں میں جہاں پر میاں اور بیوی دونوں کام کرتے ہوں، یا پھر یہ کہ اگر بیوی کام کر رہی ہے تو شوہر کو بے عزت کیا جائے، یا اس طرح سوچا جائے کہ شاید بیوی اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے۔ تو ہیڈ آف دا فیملی بھی نہیں ہے، ہیڈ بھی نہیں ہے، تو وہ پہلو سے لیا گیا، دل سے نکالا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آدم اور مسیح کی تصویر بھی سیم ہے کہ آدم پر گہری نیند بھیجی گئی جو کہ موت کی شبیہ ہے، اور اس کی پسلی کو چھیدا گیا، اور اس پسلی میں سے اس دلہن کو نکالا گیا، اس بیوی کو نکالا گیا جو اس کے مانند تھی، اور اس کو حوا قرار دیا گیا۔ اور مسیح یسوع جو کہ آدم ثانی ہیں، انہوں نے بھی موت کو اختیار کیا، اور ان کی پسلی کو چھیدا گیا، اور خون اور پانی بہہ نکلا، اور کلیسیا جو ہے وہ مسیح کی دلہن ٹھہری، اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک شادی کا رشتہ جو ہے وہ استوار ہوتا ہے۔ یہ مماثلت ضرور ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیویوں سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ جیسے کلیسیا خداوند کی بات پر ایمان رکھتی ہے اور خداوند کی طرف دیکھتی ہے بلیسنگ کے لیے، اسی طرح بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو ایسے ہی دیکھیں جیسے خداوند سے پیار کرتے ہیں، جیسے ارنسٹ مال صاحب کا گیت بھی ہے کہ شوہر سے یوں عہد وفا ہو جیسے خداوند سے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کا سر ہے۔ ایک ایسی سچویشن میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ جیسے مغربی معاشروں میں ہوتا ہے کہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کام کر رہے ہیں، اور کلچر ایسا ہے کہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں اور ویل پیڈ ہیں، ایوری بڈی از چپنگ ان، بٹ دیٹ اسٹل ڈزن اوور رائڈ دا فیکٹ کہ بلیسنگ کا جو دروازہ ہے وہ شوہر ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کی رغبت جو ہے وہ اپنے شوہر کی جانب ہوگی،
کیونکہ اس کا برکت کا دروازہ جو ہے وہ شوہر ہے، اور ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے برکت چاہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اسحاق اور ربکہ کی تمثیل میں دیکھتے ہیں اور ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ربکہ بانجھ تھی اور اسحاق نے اس کے لیے دعا کی اور خدا نے اس کے رحم کو کھولا۔ سو یہ جو برکت ہے یہ شوہر کو دی گئی ہے، اور شوہر جو ہے اپنے گھرانے کا، اپنی کلیسیا کا یعنی اپنی بیوی کا کاہن بھی ہے، اپنے بچوں، اور باپ جو ہے اپنے بچوں کے اوپر کاہن ہے، اور یہ فرض بنتا ہے کاہن کا کہ وہ برکت دے، سروں پہ ہاتھ رکھے اور برکت جاری کرے۔ اور جو کلیسیا ہے یعنی بیوی اور بچے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے کاہن سے برکت کو مانگیں اور اس کو انٹریگ کریں، اس کو کہیں کہ یہ برکت تو ہمیں دے۔ اور لکھا ہے کہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور خود بدن کا بچانے والا ہے، لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اور لکھے کہ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کیا۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو مسیح جو ہے وہ حلیمی کی تصویر ہیں، اور مسیح نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا ہے۔ تو شوہروں سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ چونکہ بیویوں سے تابع ہونے کے لیے کہا گیا ہے اس لیے تم جو ہے وہ بادشاہ کی طرح یا تم یہاں پر ایسے بیہیو کرو کہ بیویاں جو ہیں وہ پاؤں کی جوتی ہیں، یا بیوی کو جو ہے وہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ رکھنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے اور اس کو برابری کا درجہ نہ دیا جائے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی محبت جیسی مسیح نے کلیسیا سے کی کہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، مینس کہ بے لوث ہو گیا کام۔ مسیح نے محبت ایسی کی کلیسیا سے کہ اس نے کلیسیا کی غلطی کی خاطر یا کلیسیا کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بائبل ہمیں محبت کا جو درس دیتی ہے پہلا کرنتھیوں 13واں باب میں، تو وہاں پر بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ محبت جو ہے وہ بری باتوں کا حساب نہیں رکھتی۔ محبت کے بارے میں کافی ساری باتیں ہیں، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، اور یہاں پر خاص طور پر الزام تراشی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے اندر جو ایک بہت بڑی دراڑ کریٹ کرنے والی چیزیں، اس میں ایک الزام تراشی بھی ہے، شک و شبہ ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ شوہر کو سختی سے کہا گیا کہ آپ الزام تراشی نہ کریں اور برا نہ سمجھا جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے بیوی کو، اور اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھا جائے۔ اور آدم نے یہی کہا تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میری ہی ہڈی میں سے ہڈی اور میرے ہی گوشت میں سے گوشت ہے، یعنی کہ جیسے میری مانند ہے۔ اس نے کہا کہ مرد اپنے ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا، مینس کہ جب خداوند نے رشتہ ازدواج میں باندھ دیا ہے تو اس کے بعد باقی سارے رشتے جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ذمہ داری خداوند کی طرف سے اس گھرانے کی، اس مرد اور اس عورت کی زندگی میں دے دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ باقی جو رشتے ہیں ان کی جو ہے اہمیت ختم ہو جائے یا ان کا رتبہ یا ان کا ایک جو بھی ایک رسپیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ ماں اور باپ کا، بہنوں بھائیوں کا رشتہ ایک علیحدہ رتبے کا، ایک علیحدہ عزت کا، ایک علیحدہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن ان سب چیزوں سے ابو خداوند نے پھر اس گھرانے کے رشتے کو رکھا ہے کہ خداوند نے پھر حکم دیا ہے کہ اب یہ فیملی یونٹ آپ کا ہے، اور میاں اور بیوی دونوں کو اس کی بہتری، اس کی بڑھوتری، اس کی ترقی اور اس کی پھیلاؤ کی طرف کام کرنا ہوگا۔ لکھا ہے کہ اس لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے کہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ یہ شوہر کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو تیار کرے اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ خداوند کے کلام کی جانب لے کر آئے اور اس کو مقدس بنائے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ لیڈ کرے اور کہانت کا کام سر انجام دے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں خداوند میں، اور شوہر جو شاید اس معاملے میں چونکہ وہ کہ نوکریوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں یا پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی روزی روٹی پیسہ کمانا، یہ کر وہ کر، ذمہ داریاں، تو وہ نگلیکشن کا شکار ہوتے ہیں۔ عموماً کلیسیاؤں میں دیکھا گیا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کلیسیا میں آتی ہے، کلیسیائی کاموں میں، خداوند کے کام میں آگے بڑھ کے، لیکن شوہر ہارڈلی وہاں پر جو ہے اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ کام ہی اتنے ہوتے ہیں۔ تو خداوند کو یہ سیٹ اپ پسند نہیں ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ دونوں
برابر طریقے سے خداوند کی حضوری میں آئیں، اور شوہر جو ہے وہ لیڈ کرے اور اپنے گھرانے کے لیے مشعل راہ ہو، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ بن جائے، اور ان کو غسل دے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسا خداوند کا بندہ ایک ایسے طریقے سے ان کو لیڈ کرے کہ جیسے مسیح کی بادشاہی کے لیے تیاری کی جا رہی۔ اور لکھا ہے کہ ایسے جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ سو چال چلن جو ہے گھر کے اندر ناپاکی اور گناہ کا نہ آنا جو ہے، اس کی ذمہ داری شوہر کو دی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہوا نے گناہ کیا تھا، لیکن خداوند نے اس گناہ کو آدم کا گناہ کنسیڈر کیا، ہوا کا نہیں، کیونکہ یہ ذمہ داری آدم کے پاس تھی کہ وہ اس گھرانے کی پاکیزگی، اس گھرانے کے اندر گناہ نہ آنا، اور اس گھرانے کی جو آزمائش کے وقت فتح کی ذمہ داری آدم کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن وہاں پر رول ریورس ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آدم نے وہاں پر کام نہیں کیا، اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ جس کو جیزبل اسپرٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ بائبل میں جو جیزبل اسپرٹ ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ ایزبل نام کی عورت جو کہ بیوی تھی، وہ اپنے شوہر اخیب کے اوپر حاوی تھی، اور جو ڈومیننٹ اس طرح کی جو خواتین ہیں جو شوہر کو کچھ نہیں سمجھتی، دے آر لیڈ بائی جیزبل اسپرٹ، اینڈ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ، کیونکہ جیزبل اسپرٹ ہمیں باغ عدن میں بھی نظر آئی کہ حوا نے وہاں پر لیڈ رول لیا، اور اس نے آدم سے کنسلٹ نہیں کیا۔ اگر شیطان نے اجنبی نے بات کی تو وہاں پر کنسلٹ نہیں کیا گیا، اور اس نے خود ساختہ فیصلہ یہ کر لیا کہ آئی ایم انڈیپینڈنٹ اینڈ آئی ایم ایبل ٹو ڈو دیٹ۔ مغربی معاشروں میں خاص طور پر یہ چیزیں بہت عیاں ہیں کہ یہاں پر عورتیں یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ چونکہ میں کماتی کھاتی ہوں، میں اپنا کما رہی ہوں، اور اسپیشلی ان سچویشن میں کہ اگر عورت کی تنخواہ اپنے شوہر سے تھوڑی زیادہ ہو جائے تو وہ یہ سوچنا شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید آئی ایم دا ون ہو از گوئنگ ٹو میک دا ڈیسیجن، اور شوہر کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ خود ساختہ ڈیسیجنس کیے جائیں۔ دس از آل اباؤٹ میوچل ڈسکشنس، کہ آپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی رائے معلوم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا جائے، اور اس ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو کامیاب کیا جائے۔ لیکن جیزبل اسپرٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ پریویل کی گئی، اور حوا نے وہاں پر انڈر دی انفلوئنس آف جیزبل اسپرٹ وہاں پہ گناہ کر دیا، اور آدم نے جو ہے وہ ایسا رول پلے کیا جو کہ سبڈیوڈ رول ہے، جو کہ ایک کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ پیچھی قسم کا شوہر کے طور پر وہاں پر نظر آیا کہ ہی ڈنٹ ٹیک دا لیڈ، اس نے وہاں پر لیڈ نہیں لی، اور اس سچویشن کو کنٹرول میں نہیں کیا، اور اس کا نقصان ہوا۔ لیکن خداوند نے آدم کو قصوروار ٹھہرایا کہ تو نے گناہ کیا ہے، اور اس کو آدم کا گناہ کیا، گناہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے داغ، جھری یا دھبے اور بے عیب وغیرہ کا، ان سب کا، تو آپ ہارون بھائی کی سیریز جو ہیں وہ سنیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اویلیبل ہے، دلہن کی تیاری کے حوالے سے، کلیسیا کے حوالے سے، اور داغوں اور دھبوں اور جھریوں کے حوالے سے۔ آئی وڈ ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیٹیل، کیونکہ ہارون بھائی نے بہت زبردست سیر حاصل وہاں پہ کام کیا ہے، اور ایک ایک پوائنٹ کو وہاں پر بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ جھریاں کیا، اس کا کیا مطلب ہے، داغوں کا کیا مطلب ہے، دھبوں کا کیا مطلب ہے، اور اس کو کہانت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جو کہ لیویٹیکس کی کتاب میں سے ہیں، کہ کاہنوں کو کون سے بلیمشز جو تھے وہ روک دیتے تھے کہ یہ شخص کوالیفائی نہیں کرتا، اور ہم سب چونکہ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ اور لکھا ہے کہ شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت کریں۔ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، یعنی کہ شوہر کے اوپر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ اپنے بدن کی مانند اپنی بیوی سے محبت رکھے۔ اپنے بدن کو تو ہر کوئی سجاتا ہے، اپنے بدن کو تو ہر کوئی پیار کرتا ہے، اپنے آپ سے تو سب پیار کرتے ہیں۔ تو دیٹ مینس کہ یہاں پر کلیئر کر دیا پولس رسول نے کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی نہیں سمجھا جا سکتا۔ بیوی کو، اگر بیوی تابع دار ہے تو اس کو گھٹیا یا کم تر نہیں سمجھا جائے، بلکہ اپنی مانند سمجھا جائے، اور اس کو دو چند عزت دی جائے، کیونکہ اگر بیوی جیسے لکھے نا کہ سور کے ناک میں نت ایسے ہے جیسے جھگڑالو بیوی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بیوی تابع دار نہیں ہے اور وہ بالکل اپوزٹ ہے، تو
وہ تو ویسے ہی شوہر کے لیے وبال جان بن جائے گی، اور اگر شوہر اس طرح کا ہے تو وہ بیوی کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص عزت اور تابع داری اور خوشی اور شادمانی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو پھر اور زیادہ عزت دی جائے، تاکہ اس کو معلوم ہو کہ آپ بین ریوارڈڈ فار بینگ obedient, فار بینگ loving, فار بینگ کائنڈ۔ اور مجھے جو ہے وہ اس چیز کی میرا شوہر عزت افزائی کرتا ہے، میرا شوہر مجھے میرے اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ مجھے سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو یہ ایک میوچل ریلیشن شپ ہے، اٹس اے گیو اینڈ ٹیک تھنگ۔ کیونکہ لکھا ہے کہ کبھی کوئی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے مسیح کلیسیا کو، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اسی سبب سے آدمی ماں باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا۔ اگین وہی بات جو میں نے کی کہ یہ آدم نے ہمارا باپ جو آدم تھا انہوں نے یہ بات کی تھی، اور دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں کلیسیا اور مسیح کی بابت کہتا ہوں۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ اب ہم خداوند سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ خداوند بھیانک یا ڈرانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ محبت کرتے ہیں اور ہم افینڈ نہیں کرنا چاہتے۔ اسی لیے دونوں شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے محبت رکھے، اور بیوی کو چاہیے اپنے شوہر سے ڈرتی رہے، یعنی کہ اس کی عزت کا پاس ہو اس کو، اور معاشرے میں اور پبلک میں اور ذاتی زندگی میں، اور جب دونوں اکیلے ہوں تب بھی ہر وقت جو ہے عزت اور رسپیکٹ جو ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے۔ اینڈ ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ اپنے دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو اپنے برابر سمجھیں۔ کم تر یا بہتر جو ہے وہ جاننا زیادہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے رشتوں میں بگاڑ آتا ہے۔ ان آیات کا یہ مطلب ہے، اس میں بہت کچھ اور بھی سیکھنے کو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان آیات کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔